اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنی سورہ الممتحنہ کی جو آیات کا آغاز کریں گے اور 1 سے لے کر 3 تک آیات ہم آج پڑھیں گے۔ پہلے رکوع میں جو اس کے 2 ہی رکوع ہیں اور ٹوٹل آیات جو ہے وہ 1 سے لے کر 13 تک ہیں۔ پہلے رکوع میں جو آیات ہیں وہ 1 سے لے کر 6 تک ہیں، لیکن کافی لینتھی ہیں 2 آیات اس کی، اس لیے میں نے اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا اور پہلی 3 آیات ہم لوگ اس لیکچر میں پڑھیں گے۔ میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم حرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ترجمہ: اے مومنو، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکہ سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تم تو ان کو دوستی کے پیغام بیچتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، اور اس باعث سے کہ تم اپنے پروردگار خدا تعالیٰ پر ایمان لائے ہو اور اللہ تعالیٰ اور پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں، یعنی کہ اور اس باعث سے کہ تم اپنے پروردگار پر خدا تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو، وہ تمہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرتے ہیں، تو ان کی طرف پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے راہ سے بھٹک گیا ہے۔ میں نے لاسٹ لیکچر میں جو ہے سورہ الممتحنہ کا جو ہے وہ تعارف بتایا تھا، اور اس تعارف میں میں نے باقاعدہ سارا جو ہے انٹروڈکشن دیا تھا۔ اس کی یہاں پہ زیادہ تفصیل میں نہیں کروں گی، سمپل چھوٹے سے جو ہے وہ بعد میں اس کو جو ہے میں وائنڈ اپ کروں گی کہ جو حضرت تھے، جو صحابہ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے مخفی رکھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پلاننگ کو جو ہے جو کہ انہوں نے مکہ پر چڑھائی کرنے کی پلاننگ کی تھی، اس بارے میں جو ہے چند صحابہ جانتے تھے، جن میں حضرت حاتب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کفار کے جو ہے قریش کے جو ہے قریش مکہ کے جو اہم سردار ہیں ان کو جو ہے وہ خط لکھا تھا، ایک سارا نامی عورت کے ہاتھ جو ہے وہ خط بھیجا تھا، جو کہ کفار سے جو ہے وہ مسلمان ہونے کی نیت سے یا اپنے مسلمان ہونے کی نیت سے بھی نہیں، بس وہ اپنی تنگ دستی کے ہاتھوں جو ہے وہ تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خدمت اقدس میں جو وہ حاضر ہوئی تھی اور ان سے جو مدد کی درخواست کی تھی، اور پھر وہ واپس جو ہے وہ مکہ کی طرف جا رہی تھی۔ انہیں جو حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھ کر بھیجا تھا، جس میں انہوں نے اس بات کی قسم بھی اٹھائی تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کسی بھی طرح سے مخالفت نہیں کر رہے، بے شک وہ اگر تم پر جو ہے وہ جنگ کا ارادہ کریں گے تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، اور ان کے جو ہے وہ عذاب سے تمہیں کوئی بھی جو ہے وہ نہیں نکال سکے گا، لیکن میں تمہیں صرف جو ہے وہ اس لیے یہ انفارم کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر جو ہے جنگ کا جو ہے وہ ارادہ اختیار کیا ہے، اور جلد ہی تم پر جو ہے وہ حملہ کرنے والے ہیں، یعنی مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے میں تم سے صرف اتنا چاہوں گا کہ تم اس احسان کے بدلے میرے خاندان کو جو ہے وہ
کوئی نقصان نہ پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ چونکہ دلوں کے بھید جانتا ہے, اور وہ ایسے صحابہ تھے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ اللہ جو ہے میری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے اور میرے دل کی ہر بات کو جو ہے وہ جانتا ہے, اور وہ یہ بات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں گے. اور اپنی طرف سے انہوں نے بڑا سیگا راز میں رکھا, لیکن یہ راز نہ رہ سکا, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی راز نہیں رہ سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے اس بارے میں پوچھ گچھ کی, تو انہوں نے کہا کہ میں نے صرف اور صرف, کیونکہ میں جو ہے وہ قریشی نہیں ہوں, میں مکہ سے باہر سے ہوں اور میں ہجرت کر کے جو آیا ہوں, اس لیے میں صرف جو ہے اپنے خاندان کی بھلائی چاہتا ہوں, خاندان کے لیے جو تحفظ آتا ہوں, کیونکہ مکہ میں جو ہے میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. وہاں جو مسلم خاندان جو ہے جن کے بھی بیوی بچے جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں, جن صحابہ کے بھی, ان کے خاندان والے ان کو تحفظ دے دیں گے, لیکن میرے خاندان کو کون تحفظ دے گا. بس اس لیے میں نے جو ان کو یہ خط لکھا, میری اور کوئی نیت نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بھی معاف فرما دیا کیونکہ وہ بدرین میں سے تھے جنہوں نے بدر کی جنگ میں جو شرکت فرمائی تھی. ان تمام صحابہ کو جو وہ جو غازی تھے ان سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا تھا, اور آنے والے وقت تک کے لیے جو ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا وعدہ کیا تھا. اس لیے اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا, اور ان کی جو ہے وہ غلطی کو تسلیم بھی کر لیا, یعنی کہ ان کا جو جواز تھا اس کو تسلیم کر لیا, اور ان کو اس بارے میں جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ سخت سزا نہیں دی. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو جو ہے یہ بات جو ہے وہ تلقین کی جا رہی ہے کہ جس طرح کی غلطی جو ہے انہوں نے کر بیٹھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا, اور جو ہے کافروں پہ جو ہے وہ انحصار کرنے کی کوشش کی, یہ غلطی وہ کبھی بھی مت کریں, کیونکہ کافر جو ہیں وہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے جو ہے اور صحابہ کے جو ہے وہ دوست نہیں ہو سکتے. یہ آنے والے وقت تک کے لیے بات کہہ دی ہوئی ہے. اور آج اگر ہم جو آج کے دور کی اگر میں بات کرتی ہوں تو جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ کفار کا یا امریکہ یا اسرائیل کا جو وہ ساتھ دیتے ہیں, اور مسلمان بھائیوں کو جو ہے ظلم و ستم ڈھاتے ہیں. ان کو اس بات کو جو ہے وہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے کئی سو سال پہلے جو ہے یہ بات کہہ دی ہوئی ہے کہ کافر جو ہے وہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, یہودی جو ہے وہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, ان کے ساتھ کبھی بھی کوئی بھی معاہدہ کرنے سے جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منع فرماتا ہے. تو آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور مسلمانوں پہ جو بھی ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں, میرے حال میں اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے جو آج کے وقت کی جو ہے وہ تصدیق کر دی ہوئی تھی, اور آج کے وقت کو جو ہے وہ بیان کر دیا ہوا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ سب کچھ پھر ہوگا. اس وقت تو ہو ہی رہا تھا, آج کے وقت میں پھر ہوگا. اینیویز جی, پوشیدہ پیغامات دوستی کے جو بھیجتے ہیں وہ مخفی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, یا اعلان جو ہے وہ یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے, میں تمہارے ہر کام کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں. اس لیے کہا گیا کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جو تمہیں سیدھے رستے سے بھٹکا دے, کیونکہ کچھ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ باہر نہ ہو جاؤ. جیسے کہ حضرت خاطب رضی اللہ عنہ نے غلطی کر دی, اور وہ شرمندگی سے جو ہے وہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جو ہے وہ نگاہ بھی نہ اٹھا سکتے ہو. اینیویز جی, ان کے میننگ لکھتے ہیں. یا ایھا الذین, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, آمنو ایمان لائے, لا تتخذوا, نہ تم بناؤ عدوی, میرا دشمن, وعدواکم, اور تمہارا دشمن, کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہ بے شک تمہارا دشمن ہے. جو اسلام پہ ایمان نہیں رکھتا وہ تمہارا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے, تو وہ تمہارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تمہارا دشمن
اولیاء دوست، تلقون تم بھیجتے ہو، تم پیغام بھیجتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالموداتی دوستی کا، وقت کفروا اور انہوں نے کفر کیا، بما جاءکم اس کے جو تمہارے پاس آیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا پیغام جو تم پر پہنچایا گیا، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یعنی قرآن پاک کو جھٹلاتے ہیں، یعنی وہ اسلام کو جھٹلاتے ہیں، بما اس کے جو جاءکم تمہارے پاس آیا، من الحق کی حق سے، یخرجون الرسول وہ نکالتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی، ان تؤمنون کہ تم ایمان لائے ہو، ان تؤمنو کہ تم ایمان لائے ہو، باللہ اللہ پر، ربکم جو تمہارا رب ہے، ان کنتم حرجتم ان کنتم اگر تم ہو،
خارجتم تم نکلتے ہو، جہادن فی سبیلی جہاد میں یا میری راہ میں جہاد میں. خارجتم تم نکلتے ہو. جہاد فی سبیلی میری راہ میں. میری راہ میں اس کو جو ہے ریموو کرتی ہوں. ٹھیک ہے جی. فی سبیلی وابتغاء اور تم چاہتے ہو مرداتی میری رضا. تسرون تم چھپاتے ہو یا تم چھپا کر بھیجتے ہو. الیہم ان کی طرف. بالموداتی دوستی کا پیغام. وَأَنَا اور میں عالم میں جانتا ہوں. وَأَنَا عالم اور میں جانتا ہوں. بما اخفیتم جو کچھ تم چھپاتے ہو. بما وہ جو کچھ
تم چھپاتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. وما اور جو اعلن تم ظاہر کرتے ہو یعنی اعلان کرتے ہو. وما اعلن تم اور جو تم ظاہر کرتے ہو. وَمَن يَفْعَلْهُ اور جو یہ کرے گا. اور جو یہ کرے گا یکونو وہ ہو جائیں گے لکم تمہارے لیے. سوری میں نیکسٹ آیت کو پڑھ دیا تھا. منکم تم سے فقط دلا منکم تم سے. ومن یفعلہ اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو یہ کرے گا. منکم تم سے فقط پس تحقیق دل السواء السبیل وہ بھٹک گیا سیدھا راستے سے. دل السواء دلا وہ بھٹک گیا سواء سیدھے السبیل راستے سے. آیت نمبر 1 تھی. ٹھیک ہے جی کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی چھپا ہوا نہیں رہ سکتا, مخفی نہیں رہ سکتا, اور جو کچھ بھی تم نے ظاہر کیا یا چھپا کر کیا اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرنے والا, اس کا احاطہ کرنے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تم کرو وہ ایسا نہ ہو, ایسا کام نہ ہو کہ جو تمہیں سیدھے رستے سے بھٹکا دے. اس لیے اپنے اعمال کو جو ہے وہ درست رکھو, اور مومنوں کو بھی یہی بات کی تلقین کر دی کہ تم ان کی طرح جو ہے وہ کافروں پہ بھروسہ نہ کرنا, نہ ہی ان کی طرف جو ہے وہ دوستی کے پیغامات بھیجنا. ٹھیک ہے جی, یہاں تک جو ہمارا یہ فرسٹ آیت کمپلیٹ ہوئی ہے. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن يسكفوكم يكونوا لكم أعضاء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. دوبارہ پڑھتی ہوں اس آیت کو. إن يسكفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. اگر یہ کافر تم پر قدرت پا لے تو تمہارے دشمن ہو جائیں, اور ایذا کے لیے تم کو اپنے ہاتھ بھی چلائیں, اور ایذا کے لیے تم پر اپنے ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی, اور وہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کہا کہ کبھی بھی کافروں پر جو ہے وہ بھروسہ نہ کرو, ان کی طرف چھپا کر جو ہے وہ سیدھا پیغامات مت بھیجو, ان کو دوستی کے لیے جو ہے وہ اس کو دوستی کے لیے جو ہے وہ مت پکارو, ان کو دوستی کے لیے مت پکارو, ان پر بھروسہ مت کرو کہ وہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں.
پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس طرح کا کوئی کام کرتے ہو تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، اس لیے اس سے بچ کر رہو. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے اب دوسری آیت میں کیا بات کر رہے ہیں کہ اور یہ کافر تم پر قدرت پالیں، اگر تم ان کو جو ہے دوستی کے لیے بھیجو گے تو کیا ہوگا کہ وہ تم پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ ان کا تم پر احسان ہوگا. تو وہ کیا پتہ کہ کل کو جیسے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے انڈائریکٹلی کہ کیا پتہ کہ وہ کل کو تمہارے بیوی بچوں کو مار ہی دے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے، اور مار کے جو ہے وہ کسی اور پر الزامات لگا دیں. اگر تم ان کے ہتھے چڑھ جاؤ تو وہ کبھی بھی تم پر جو ہے وہ رحم نہیں کھائیں گے، بلکہ یہ چاہیں گے کہ تم کافر ہو جاؤ، تمہیں جو اپنے رستے سے بھٹکا دیں گے، تمہیں زبردستی یا تمہیں ماریں گے یا تمہیں قید کر لیں گے یا تمہیں ایذا پہنچائیں گے یا تمہیں دکھ پہنچانے کے لیے تمہارے بیوی بچوں کو جو ہے وہ قید کر لیں گے، ان کو تکلیف پہنچائیں گے. تو اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ جو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاکم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے. کیونکہ اگر یہی جو کافر ہیں جن سے تم مدد چاہ رہے ہو، کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کو تمہیں جو ہے تمہارا ان سے مقابلہ کرنے سے پہلے ہی ان کو زیر کر دے، ان کو جو ختم کر دے، یا تمہیں جو ان پر جو ہے وہ قابو پا دے. اور کیا پتہ کہ وہ تمہارے ساتھ جو اگر تم ان پر جو ہے قابو پا لیتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے پہلے ہی جو ہے تمہارے بیوی بچوں کو جو ہے نقصان پہنچا چکے ہوں، یا کہ کوئی بھی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بس یہ بات ان کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ان پر کسی بھی قسم کا بھروسہ مت کرو، کسی بھی طرح کا معاہدہ ان کے ساتھ نہ کرو کہ یہ ایسے جو ہے وہ دوگلے قسم کے لوگ ہیں کہ یہ کبھی بھی تم پر جو وہ رحم نہیں کھائیں گے. بس ان کی یہی کوشش ہوگی کسی بھی طرح سے تم ان کے ہتھے چڑھ جاؤ، تم ان کے زیر ہو جاؤ، تم پر وہ غالب آ جائیں تو وہ تمہیں جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دیں. اس آیت کے بھی میننگس لکھتے ہیں. یسکفوکم، اگر وہ تمہیں پائیں گے، یکونو، وہ ہو جائیں گے، لکم، تمہارے لیے، اداعن، دشمن، یعنی وہ عداوت اختیار کر لیں گے. وہ یبسطو، اور وہ کھولیں، الیکم، تمہاری طرف، ایدیہم، ہاتھ ان کے، والسینتہم، اور ان کی زبانیں،
اور ان کی زبانیں بالسوء برائی کے ساتھ وودو اور وہ چاہتے ہیں لو تکفرون کہ کاش تم کافر ہو جاؤ. کہ وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم جو ہے وہ انہی میں سے شامل ہو جاؤ. آیت نمبر 2. ٹھیک ہے جی. کہ ان کی نیت میں فطور ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ نیکی کی راہ پر نہیں چل سکتے. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو پیغامات دیے یا ان کو جو ہے بلائی کی طرف بلانے کی کوشش کی یا ڈرایا یا کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ان کو ان کی غلطیوں پر ان کو کئی بار ان کو بخشا، وہ تب نہیں مانے، وہ تب نہیں جو ہے انہوں نے بھلائی کا ارادہ کیا، تب نہیں وہ تمہاری طرف جو ہے انہوں نے رحمت کا جو ہے وہ نظر کی ہے، تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کا جو وہ سلوک کیا، تو وہ اب تمہارے کہنے پہ کیسے کریں گے. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنفعکم ارحمکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر. فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد، اور اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بہت اچھے سے واضح کر دی کہ جن کے لیے آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اور جن کے لیے آپ کافروں کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں یا جن کو آپ رقمیں دیتے ہیں، یا آج کے دور کے اگر دیکھتے ہیں کہ جن مسلمان بہن بھائیوں پر مظالم ڈھانے کے لیے آپ کافروں کا یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، مشرکوں کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ آپ قیامت کے دن جب آپ کی پکڑ ہوگی تو کیا وہ آپ کو بچائیں گے؟ نہیں. اور اگر آپ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں یا ان کو بچانے کے لیے کسی صحیح انسان پر یا کسی جو ہے نیک انسان پر، کسی شریف انسان پر جو ہے مظالم ڈھاتے ہیں، جیسے کہ آج کل کے زمانے میں ہوتا ہے، یہاں بچے کو ذرا کوئی کچھ کہہ کے نہیں گیا اور دوسرے کے بچے کی آپ نے پٹائی کر دی. ہو سکتا ہے کہ غلطی آپ کے اپنے بچے کی ہو، اور دوسرے میں نے یہ کہ بس ہی جو ہے وہ اخلاقاً ایک جو ہے وہ ایگزامپل دی ہے کہ آج کے دور میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ غلطی کسی کی ہوتی ہے اور ہم اس کو بچانے کے لیے، غلط کو بچانے کے لیے جو ہم جو ہے وہ صحیح بندے کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں، یا پھر ویسے ہی ہم اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کسی کا حق مارتے ہیں یا کچھ بھی کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کسی جھوٹے شخص کی جو ہے وہ مدد لیتے ہیں. کسی غلط کام کے لیے ہم جو ہے وہ ایک تو جھوٹے شخص کی مدد لے رہے ہیں، ایک تو غلط کام کر رہے ہیں، یا پھر کوئی صحیح کام بھی کرنے لگے ہیں تو ہم ایک غلط بندے کا جو ہے وہ ساتھ لیتے ہیں یا اس کی مدد لیتے ہیں. تو یہ ہم اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص غلط ہے وہ کبھی بھی صحیح راہ پہ نہیں آ سکے گا. وہ کل کو جب آپ اس پہ غالب آ جائیں گے یا آپ کی کوئی کمزوری اس کے ہاتھ آ جائے گی تو وہ آپ کو اس وقت وہاں اس جگہ لے جا کر مارے گا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو اگر مدد مانگنی ہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اگر اکتفا کرنا ہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پہ کریں، اگر انحصار کرنا ہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پہ کریں. تو وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے کہ قیامت کے دن تمہارے رشتے ناتے کوئی بھی کام نہیں آئے گا، کہ اس دن جو ہے وہ ہر کسی کو اپنی فکر پڑی ہوگی. آج اگر حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ اگر اپنے بیوی بچوں کی فکر ہے تو اگر وہ اسلام کی راہ پر ہیں تو وہ ان کے لیے ان کے ساتھ جہاد کرے اور وہ وہاں سے جو ہے وہ نکل آئیں، وہ مدینہ کی طرف جو وہ ہجرت کر جائیں گے، کسی بھی طرح سے اپنے لیے وہ کچھ نہ کچھ کر لیں. اگر وہ مسلمان ہیں تو اول تو جو مسلمان کو جو ہے وہ خدا کے سوا کسی پر بھی اکتفا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، پھر چاہے موت آئے یا پھر چاہے مصیبت آئے، طوفان آئے، کچھ بھی ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے کہ قیامت کے دن تو تمہارے کوئی بھی رشتہ ناتا کام نہیں آئے گا، تو تم کس لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہو. ہو سکتا ہے کہ اگر تم سیدھی راہ پر چلتے رہو اور ایمان کی راہ پر چلتے رہو، ثابت قدم رہو اور پسلوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ
دھیان رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس ایمان کو دیکھتے ہوئے تمہارے اپنوں کے جو وہ بھلائی کا ارادہ کر دے اور ان کے لیے جو ہے وہ رحمت کے فرشتے جو ہے بھیج دے کہ ان پر جو ہے وہ رحم فرما دے اور ان کی مدد فرما دے. اس کی بھی میننگس لکھتے ہیں جی. کہ بے شک جو آپ کے اعمالوں کا دار و مدار ہے وہ آپ کی نیتوں پر ہے. آپ کی جیسی نیت ہوگی ویسے ہی جو آپ کا عمل ہوگا, اور اگر آپ کا عمل غلط ہے تو بے شک آپ کی نیت میں بھی جو ہے وہ فطور ہے. لن تنفعکم, ہرگز نہیں, لن تنفعکم تمہیں نفع دیں گی, ہرگز تمہیں نفع نہیں دیں گے, ارحامکم تمہارے رشتہ دار, ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولادیں. اولادکم تمہاری اولادیں. قیامت کے روز تو ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی, اپنا وہ سوچے گا اور وہ کسی کی طرف جو وہ دھیان نہیں دے گا, اور اس دن تو کوئی بھی کسی کو پہچانے گا بھی نہیں. یوم القیامتی, یوم قیامت کے دن, یفصلو فیصلہ کرے گا بینکم تمہارے درمیان, تمہارے درمیان, واللہ اور اللہ, بما سے جو, تعملون تم کرتے ہو, بصیر دیکھتا ہے یا باخبر ہے یا دیکھنے والا ہے. آیت نمبر 3 لاسٹ آیت تھی آج کے لیکچر کی. ٹھیک ہے جی, کہ جو کچھ بھی تم کرو گے, تمہارے جو بھی اعمال ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کرنے والا, ان کو دیکھنے والا ہے. اور اگر تمہاری نیت سچی ہوگی, صاف ہوگی, اور تمہیں اندر سے خوف ہوگا, فکر ہوگی, پریشانی ہوگی, لیکن پھر بھی
اس کے باوجود ہر خوف اور پریشانی کے باوجود تم ثابت قدم رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری غائب سے مدد فرمائے گا اور تمہارے آل اولاد کی جو ہے وہ خود بخود حفاظت فرمائے گا. لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمہیں پکڑ کرے گا. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کی بقیہ 3 آیات پڑھیں گے. یہاں تک اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.